27ویں ترمیم زیر بحث ہے. اب ظاہری بات ہے جمعے کو سینٹ میں پیش ہو رہا ہے, ملاقاتیں بھی شروع ہو چکی ہیں, مختلف سیاستدانوں کی مختلف وفود بھی آ جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کا رد عمل بھی دیکھنے سننے کو مل رہا ہے. کل خان صاحب کا ٹویٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. 27ویں ترمیم میں ہے کیا, اس کے خد و خال کے اوپر بھی گفتگو تفصیلی ہو رہی ہے. میں یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو رد عمل دیا ہے ایک بڑا تفصیلی ٹویٹ کی صورت میں, اور خاصا تلخ ٹویٹ ہے جو خان صاحب کا ہے ان کی بہن کی توسط سے. اب وہ کہتے ہیں کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی کسی سے بھی, اور ساتھ کہہ رہے ہیں جی کہ اچکزئی اور راجہ ناصر کو مذاکرات کا اختیار حاصل ہے. کیا سمجھیں آپ اس سے؟ واٹ ایگزیکٹلی از اپ ٹو؟ بہت بہت شکریہ جامی صاحب. میرا خیال ہے کہ ایک تو فرسٹریشن ہے اور دوسرا اپنی پارٹی پہ عدم اعتماد ہے. خان صاحب جس طریقے سے انہوں نے اپنی پارٹی کو انڈرمائن کر کے رکھا ہوا ہے یا کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے, یا جس طریقے سے ایسے ایسے مواقع پہ ایک ان کا ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے اپنی پارٹی قیادت کے اوپر, پھر اپنے ہی میڈیا جو کہ ان سے ڈائریکٹ کیوں لیتا ہے, یا انہوں نے جو اپنا بیانیہ بجائے اپنی پارٹی قیادت کے حوالے کرتے ہیں اور وہ اس کو عام کرتے ہیں ان کا نور بصیرت, انہوں نے سارے کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا کو منتقل کر دیا. اور ان کا جو ماننے چاہنے والے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا سے کیوں لیتے ہیں, وہ گور صاحب سے یا علی امین گنڈا پور سے یا سہیل آفریدی سے یا عمر ایوب صاحب سے, ان سے کیوں نہیں لیتے؟ تو اب کرائسس یہ ہے کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, مجھے ان سے تو میرا وہ تو ایک لگتا ہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں نا, ان کے خیال میں یہ ہے کہ جی عام جو ہماری وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری وہ ایک کسی انتہا پہ ان کو لے جانا چاہتی ہے. اب خان صاحب کو اس بات کا کریڈٹ تو دیں جامی کہ وہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جلد جو آنی ہے وہ فوراً آ جائے. تو جس طریقے سے جس طرح ڈیروگیٹری طریقے سے وہ ایک ہماری عسکری قیادت کا نام لیتے ہیں, میرا خیال ہے اس کی نہ روایت تو عام گفتگو میں بھی نواز شریف کے بارے میں ان کو اس طریقے سے نام نہیں لینے چاہیے یا اس طرح تضحیق آمیز ہے کہ ان کو ایک عادت پڑ گئی ہے, اور وہ ایک جو سخت زبان اور سخت زبان کے میں وہ کسی حد تک چلی جائے سخت زبان جس کے اندر تضحیق ہو سارا شامل ہے. آپ دیکھیں نا وہ میں ان کی جو ایگزیکٹ اسی سے جڑا ایک اور نقطہ ہے, وہ کہتے ہیں جی نہ تو فارم 47 والی حکومت سے بات ہوگی, جو بات ہوگی وہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ذریعے ہوگی, جس کے اوپر آپ تبصرہ بھی فرما رہے ہیں. لیکن یہ ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ, گو کہ علیمہ بی بی اور نعیم حیدر پنجوتھا موجود تھے, لیکن ڈاکٹر عظمیٰ وہ پیغام دے رہی ہیں. گویا علیمہ بی بی کا جو کردار تھا سیاسی طور پر یا پیغام رسانی کا, آپ نے اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کسی اور حوالے سے, کسی اور پہلو سے. تو ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کا جو منظر عام پر آنا ہے, she was never been outspoken, never been part of any political messaging, یہ کس چیز کا غماز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ مل کے ہی عظمیٰ صاحبہ آئی ہیں, اس سے پہلے بھی جو ہے دو بہنیں ملتی تھی. علیمہ صاحبہ کا ایک عرصے سے ان کی ملاقاتیں بند ہیں, لیکن اس کے باوجود جو جس چیز نے مجھے حیران کیا ہوئی ہے کہ خان صاحب نے 5, 6, 7 مہینے میں جب سے علیمہ بی بی ان کو شاید ایک کا دفعہ جا کے مل سکیں, اور وہ بھی کسی کا جب عدالتی کارروائی کے دوران, جہاں وکیل بھی ہوں گے باقی لوگ بھی ہوں گے, فیملی ملاقات کے اندر ان کو ایک دفعہ بھی پیچھے میرا جہاں تک مجھے پتہ ہے یا میری جو ہے یادداشت کام کر رہی ہے. اب وہ لیکن اس دوران میں ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب نے علیمہ بی بی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ بھئی میری بہنوں کو یا کسی کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا. حتیٰ کہ وہ سلمان راجہ صاحب کے بارے میں کہہ چکے ہیں, باقی کے بارے میں, لیکن سب سے زیادہ بشرا بی بی کے بارے میں کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ جا کے کہو میڈیا کو, اور بہنوں نے آگے منوان پیغام دیا کہ جی اس طرح بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے یا ملنے ہی نہیں دیا جا رہا, جب ایک وقت میں شاید کچھ ہفتے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک بات اچنبے کی تھی. اور علاقے اس سے ساتھ ہی میرا اپنا خیال ہے کہ سم ہاؤ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہوگی کہ وہ بیانیہ سخت دے رہی ہے, وہ تو شاید عمران خان صاحب وارہ کھا رہا تھا اور اس کو وہ آگے چلا رہے تھے. ان کا بخوبی علم تھا کہ یہ مخاصمتی یا مزاحمتی بیانیہ جو ہے وہ ان بہنوں کے تھرو ہی عام کر رہے تھے, یا ان مخلص ورکر سے جو دل و جان سے خان صاحب کے ساتھ وابستہ ہیں, جن کو اقتدار دیے ہوا تھا, ان کے ساتھ وہ مفاہمتی بیانیہ عام کر رہے تھے. لیکن پارٹی کی جو اندرونی جو جس کو کہتے ہیں کہ جو انٹرنل اسٹرائپس تھی یا اندرونی کشمکش تھی, باہمی جو ایک
افراد و تفریق پیدا ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں انہوں نے جہاں پارٹی کے کچھ لوگوں کو سائڈ لائن کیا، پہلے شیر افضل مروت ہوئے، ان کے اوپر بھی یہی تھا کہ جی تنقید کی ہے، اسی گو میں میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے شاید انصاف کا جو ہے کرتے ہوئے ان کو بھی تھوڑا بہت ٹون ڈاؤن کیا، اور میرے جس کالم کا ذکر کر اس کے اندر دو فکرے آخری بالکل آخر میں تھے کہ عمران خان صاحب جب چاہیں گے تو یہ سب کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. ٹھیک، جو میں نے کہا تھا نا یہ ساری چیزیں اس وقت تک ہیں جب تک عمران خان اپنا فائنل فیصلہ نہیں دیتے. ٹھیک، تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ بالکل یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کو کوئی بندہ ان کا قائم مقام بن جائے. ابھی جب ہو سکتا ہے کسی موقع میں وہ ضرورت محسوس کرے اور کسی کو بنا بھی دے جانشین، لیکن ابھی وہ اب ان کا ذہن تیار نہیں ہے کہ کسی کو جانشین بنائے. بالکل ٹھیک. یہ 27ویں ترمیم کا خیر اندازہ تو تھا کہ آ رہی ہے اور کوئی اس وقت موجود ہے 26 میں چاہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ڈکلیئر کرنا ہو، یا یہ جیسے میں ذکر کر رہا ہوں مجسٹریٹ یا بلدیاتی نظام، پھر کو فوج کے حوالے سے بھی ضروریات تھیں. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے وائی اٹ واز نیڈیڈ، اور اس سے حاصل کیا ہوگا، اس کا اصل ٹارگٹ ہے کیا؟ نیائی صاحب. یہ ابھی میں پریسا کو سن رہا تھا، اصل میں میں کیا عرض کروں، آپ دونوں جید قسم کے دانشور معلوم ہوتے ہو. یہ پتہ ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ کن حالات میں جامع بنا تھا. جی، ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور اس کا ایک ہی رزلٹ، ایک ہی وجہ بتائی گئی تھی کہ ملک کانسٹیٹیوشن سے محروم رہا تھا. کانسٹیٹیوشن کیا نہیں تھا 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا، لیکن جو 56 کا آئین جو کنسنسس ڈاکومنٹ تھی، جو پیرڈی کے اوپر بنی تھی، جو مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بنائی تھی، اس کو آپ نے 7 اکتوبر 1958 کو ایبروگیٹ کر دیا، اور ملک آگے 16 دسمبر 1971 کو ٹوٹ گیا. اب اس کو بھی چھوڑے. جب آپ کی ترامیم بدنیتی کی کوکھ سے جنم لیں گی تو اس سے زیادہ کسی آئین کے تقدس کی زیادہ پامالی نہیں ہو سکتی. صحیح. آپ نوجوانوں کو کیا پتہ ہے کہ اس آئین کو آپ نے چھیڑا تو کیا ہوگا؟ صحیح. یہ آئین سے ملک چلا کیوں؟ یہ سارے کے سارے آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں کہ دن بھر صوبے کے اندر ناچاکی ہیں. مطلب ایک لے دے کے آپ یہ اندازہ کریں کہ سندھ کے اندر کون سا کوئی نیا ریئیکشن شروع ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کہ آپ نے فیڈرل پارٹیز مارجنلائز ہو کے رہ گئی ہیں. بڑی فیڈرل پارٹی پیپلز پارٹی ہتھے آئی تھی بڑے عرصے بعد جو بچے پاکستان میں، اس کو ہم نے سندھ تک محدود کر دیا. پھر لے دے کے جب مسلم لیگ نون کا کوئی ٹوٹی بولا، اس کو ہم نے پنجاب تک بھی محدود نہیں ہونے دینے، وہ تو بالکل فارغ ہو گئے ہیں. تحریک انصاف کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک محدود ہو جائیں، اور پھر قیادت ان لوگوں کے پاس پیپلز پارٹی کی ان کی چلی جائے جو پاکستان کے سالمیت کا کھلواڑ کریں. دیکھیں یہ آئین جو ہے کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ اس سے کہ مار دھاڑ یہ کورسو طریقوں سے آئین کی ترامیم ایسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ ترمیم آپ چاہتے ہیں قوم اس کو لے لے. بنیادی بات دیکھیں میری بات سنیں. اس وقت یہ میں بتا دوں، سیاستدانوں کے لیے یہ ایک جس کو کہنا میں ان کے اپنے لیے جو ہے گڑھ ہے جس کی وہ مٹی کھود رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. میں آپ سے نا ایک مختصر سا ایک اور نقطہ اس پہ مجھے آپ کی رائے چاہیے. وہ یہ ہے کہ ابھی جو نمبر گیم ہے نا وہ تو ریلیونٹ ہے کہ 2/3 بالکل موجود ہے، ضرورت نہیں ہے مولانا آتے ہیں نہیں آتے ہیں، ویسے کوشش کریں کہ سب کو ملائیں. میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں جو اپوزیشن کا رد عمل ابھی تک آیا ہے اور بالخصوص پی ٹی آئی کا رد عمل آیا ہے، ڈو یو تھنک کہ اس پیش رفت کے بیچ پی ٹی آئی کو بڑا لانگ مارچ کر سکتی ہے، کچھ چیلنج کر سکتی ہے پروسیڈنگز کو؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تصادم کا؟ نہیں، پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے کہ ان کی تو احتجاجی سیاست جو ہے وہ دم توڑ چکی ہے. اس کو تو اسی دن پتہ چل جانے چاہیے جب 25 مئی 2022 کو عمران خان صاحب جیسے 40 جلسے کرنے کے بعد 30 لاکھ آدمی اسلام آباد لے کے آنے تھے، 3000 بندہ نہیں لا سکے، جبکہ ان کی اپنی ولول انگیز قیادت اور کے پی حکومت اپنے سارے وسائل کے ساتھ ان کے پش پر کھڑی تھی، اور یہ سارا کچھ موجود تھا، اور وہ بجھتا ناکام ہوا. پھر 1 نومبر کو لانگ مارچ کے نکلے تھے، بدقسمتی سے گولیاں بھی لگ گئی، ارشد شیف کی شہادت بھی ہو گئی، لیکن کچھ جلا نہیں ملی اس کو لانگ مارچ کو. پھر کتنے درجنوں لانگ مارچ کیے، ریمیٹنسز کے اوپر ہوا، سول نافرمانی،
کون کا احتجاج نہیں ہے. جب ان کو تو خیر مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا اسٹریٹجی اپنی اختیار کرنی ہوگی, لیکن جو اسٹریٹجی آج اختیار کرتے رہے ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ بری طرح مار کھا چکی ہے, اور یہ ان کے سامنے سب کچھ موجود ہے.